محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مذہب اسلام یہ ایک عالمگیر مذہب ہے۔ عالمگیر مطلب پوری دنیا والوں کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ جو بھی اس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ایمان والوں کی ہر جگہ رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ یہاں تک بات ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں جانا ہے، یعنی جہاد میں، تو کس طریقے سے تمہیں دشمنوں سے جنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ہر ایک چیز کی ٹریننگ اللہ نے دی اور نبی نے تعلیم فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام امن پسند مذہب ہے۔ اسلام امن پسند مذہب ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی۔ مسلمان وہ جو سلامتی میں آ گیا، جو اسلام قبول کر لیتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ مومن ایمان لانے والا، امن دینے والا، ایمان امن قبول کرنے والا۔ تو اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، امن کو پسند فرماتا ہے۔ تیسری بات، اسلام کبھی بھی فساد کو پسند نہیں کرتا اور نہ فساد کا ساتھ دیتا ہے، اور فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور نہ فسادیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کا ایک ادھارن، یعنی ایک مثال کہ اسلام امن پسند ہے اور امن والوں کو پسند کرتا ہے، اس کی ایک مثال۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ یہ عنوان بیان کیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، تو جو قاتل ہے اب اس کے پاس دو آپشن ہیں۔ جو قاتل ہے، قتل ہونے والا تو چلا گیا، لیکن جو قاتل ہے اس کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ دو آپشن۔ ایک آپشن جو ہے، جو قتل ہوا ہے اس کے وارثوں کی طرف سے ہے۔ کیا ہے؟ کہ بھئی تو نے ہمارا آدمی قتل کرا ہے، ہم تجھے قتل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں قصاص لینا، برابری۔ تو جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہاں قصاص ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قتل کے جرم میں کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اگر کوئی اور قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو 100 بار سوچے گا کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا، میری بھی گردن نہ بجائے گی اگر میں نے یہ حرکت کر دی تو۔ یہ اسلام کا حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا آپشن، جو قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے یہ ہے کہ بھئی ہم قتل نہیں کریں گے تجھے، تو ہمیں مال دے دے۔ کیا دے دے؟ ہمیں مال دے دے، 100 اونٹ۔ اب چونکہ اونٹ ہے نہیں تو 100 اونٹوں کی جو قیمت بنے گی وہ دے دے۔ تو یہ دو آپشن۔ جہاں ایسے قانون ہوتے ہیں وہاں قتل نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے عرب میں یہ نظام چلتا، ٹھیک ہے، کتنی خبر آتی ہیں وہاں سے قتل ہونے کی؟ ذرا بتائیے، ذرا بتاؤ، آتی ہیں کہیں؟ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اس عمل نے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کر دی ہے۔ ایک چیز ہی ہو گئی۔ اب آ جائیے اپنے یو پی کے اندر، ہندوستان کی بات نہیں کرتا میں، صرف یو پی کے اندر آ جائیے آپ۔ کون سی تاریخ کا پیپر ایسا ہے کہ جس پیپر کے اندر مرڈر کا کیس نہ ہو؟ صرف یو پی کی بات کر رہا ہوں میں۔ یا آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیوز چینل دیکھا کرتے ہوں گے، تو کون سی ایسی نیوز ہے جو ڈیجیٹل ہے، جو سوشل میڈیا ہے، تو کون سی ایسی نیوز ہے کہ جس پر صرف یو پی کے اندر قتل کے کیس نہیں ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کیوں؟
اس سے پتا ہے کہ میں قتل کر دوں گا تو سالوں تو کیس لڑا جائے گا، اور 12 13 14 سال کے بعد میں مجھے بھی باہر آ جانا ہے، اسے پتا ہے۔ یا پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں تو اہل مال ہوں، کروڑ پتی آدمی ہوں، اور میرے پاس دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، دولت بہا دوں گا، اور بہا بھو کے باہر آ جاتے ہیں، آتے نہیں آتے ہیں۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ اگر قاتل ہے پوری دنیا کا بھی مالک کیوں نہ ہو، بیٹا قتل کیا جائے گا تجھے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، فاطمہ اگر چوری کرے گی ہاتھ تیرا بھی کٹے گا، اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے جی؟ ایک آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہمیت بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں بھید بھاؤ کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرا ابا تو بدھائک ہے، کتنے آپ کو مل جائیں گے موٹر سائیکل والے، دیوان جی آپ کو چالان بھاری پڑ جائے گا، مل جائیں گے آپ کو دھمکی دینے والے، بہت بھاری پڑے گا۔ کیوں بھاری پڑ جائے گا بھیا؟ کہ میرا ابا بدھائک ہے، میرے چاچا بدھائک ہے۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر بیچارہ کوئی ادھیکاری صحیح کام کرے تو اس کا تبادلہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ اور اسلامی حکومت ہے تو جو انصاف کرتا اس کی اور زیادہ پیٹ تھپ تھپائی جاتی ہے۔ تو اسلام اتنا امن پسند ہے، اتنا امن پسند ہے کہ دنیا کے اندر اتنا امن پسند دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نہیں آئے، یعنی پیدا ہی نہیں ہوئے، اتنا قتل و غارت، اتنا قتل و غارت، چیخ اٹھے تھے وہ لوگ، اور کیا کہتے تھے؟ یار کوئی آ جائے ہمارے درمیان کہ جو انصاف سے حکومت کر لے، بس ہم کچھ نہیں چاہتے، جو کہے گا ہم پیش کر دیں گے۔ لڑتے لڑتے آپس میں اتنا پریشان ہو گئے، یعنی میری مرغی آپ کے کھیت میں کیوں گئی؟ اسی بات پہ آپ نے ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ اتنی چھوٹی سی باتوں پہ تلواریں نکلتی تھیں۔ لیکن آج حیرت کی بات نہیں ہے، آج اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے یہاں بھی ہتھیار نکل جاتا ہے۔ بھائی نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے ہتھیار، کہ بھائی کیوں مار دیا، کیوں قتل کر دیا، کہ میرے دروازے کے سامنے کوڑا کیوں لگایا ہے اس نے، اسی بات کو ہو گئی، بچوں کے چکر میں ہو گئی۔ اتنی سی بات پہ لڑائی جھگڑے ڈنڈے نکل آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنے پریشان تھے عرب والے، کہتے تھے کوئی آ جائے بس ہمارے درمیان، جو ہمارا نظام سنبھال لے، کوئی آ جائے بس ہمارے درمیان۔ اور مدینے والے تو اور بھی زیادہ پریشان، کیونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے، مکے میں مشرک رہتے تھے اور مدینے میں یہودی رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے دھیرے دھیرے سارا ظلم ختم کیا۔ اب چلیے، اب چلتے ہیں جو آیت تلاوت کی گئی ہیں اس کی طرف۔ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کافروں نے نکالا، مشرکوں نے نکالا، اور صرف یہی نہیں کہ چلو جاؤ بھاگ جاؤ، یہ نہیں ہے، صرف ستایا۔ اگر مکے والے اپنے آپ کو بچا کے جانا چاہ رہے ہیں تو جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جہاں چاہو چلے جاؤ، زندگی گزارو، یہ نہیں کہ نہیں، یا تو اسلام چھوڑو یا مرو، جانے بھی نہیں دیں گے کہیں۔ اگر جانا دیتے تو پھر رات میں ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ چھپ کے جانے کی اس طریقے سے کیا ضرورت تھی؟ کتنے صحابہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو راستے میں پکڑا انہوں نے کہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال اتنا وہاں رکھا، وہ ہڑپ کر لینا، تو مجھے جانے دو۔ لالچ اتنے بڑے تھے، مال کے چکر میں لالچ میں آ کے چھوڑ دیا صہیب رضی اللہ عنہ کو، مال پہ قبضہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، وہ جا رہی ہیں ہجرت کر کے دیور کے ساتھ، پکڑا، اونٹنی پہ سے گرایا، نیزہ مارا، حمل سے تھیں، حمل بھی ضائع ہو گیا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ چلو سکون سے جہاں جاؤ چلے جاؤ، مکے میں نہ رہو، یہ بھی نہیں تھا۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے دھیرے دھیرے ایک دو کر کے
خاموشی کے ساتھ چھپ چھپا کر کے مدینہ پہنچے، اور کچھ لوگ حبشہ پہنچے، پھر حبشہ سے مدینہ پہنچے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو حبشہ پہنچے، حبشہ سے پھر مکہ آئے، مکے سے پھر مدینہ پہنچے، ایسے بھی ہجرت ہوئی۔ جیسے عثمان رضی اللہ عنہ پہلے مکہ گئے حبشہ سے پھر مکہ آئے، اور مکہ سے پھر مدینہ گئے۔ یہ آپ نے سب سنا ہے۔ جب سارے کے سارے مدینہ پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لیے اور کہا بھائی چلو عمرہ کرنا چل رہے ہیں، اور مہینہ تھا ذی قعدہ کا، یعنی کہ رمضان کے بعد شوال کے بعد ذی قعدہ، یعنی جو حج قربانی کا مہینہ اس سے ایک مہینہ پہلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے جب مکے کے باہر ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ، وہاں پہنچے۔ اب انہیں نا مکے والوں کو، یہ مشرک جتنے بھی تھے، کافر جتنے بھی تھے، انہیں پتہ چلا کہ محمد آئے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کے عمرہ کرنا۔ تو مکے کا اصول کیا ہے کہ بھئی کوئی عمرہ کرنا آئے یا حج کرنا، آپ روکو گے نہیں، مکے کا اصول ہے، اور پہلے بھی تھا، ہر زمانے میں رہا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر سنی تو ایک تو پہلے مکے سے نکلنے پہ ایسا مجبوری کیا، اور پھر جب آپ 5-6 سال کے بعد، یہ 6 ہجری کی بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ ہجرت کرنے کے 6 سال کے بعد جب آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور مکے والوں کو پتہ چلا، تو معلوم ہے مکے والوں نے کیا کہا؟ مکے والوں نے یہ کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، جبکہ پوری دنیا سے عمرہ کرنے آ رہے ہیں، حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن جب حضور آ رہے ہیں تو ان کے اوپر پابندی۔ جیسے آج کل آوازیں لگائی جاتی ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو ہو رہا ہے ایسا؟ ارے بھائی بتاؤ ہو رہا ہے؟ تو ایسے ہی اس زمانے میں وہ آواز لگاتے تھے کہ بھئی ہم تو سب کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن جب حضور اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہم۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر آپ کے ساتھ ہوں اور جنگ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیز دیکھ رہے ہیں، اور نظر آپ کی بہت دور تک ہے، بھئی نبی کی نظر تو نبی کی نظر ہے۔ تو حضور اور احرام باندھے ہوئے صحابہ، حضور سارے کے سارے احرام باندھے ہوئے ہیں کہ بھئی اب عمرہ کر کے ہی جائیں گے۔ ادھر سے ان ظالموں کی طرف سے حکم کیا آیا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے صاحب، آپ کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ خبر بھیجی انہوں نے کہ اس سال ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال آ جائیے، اور اگلے سال بھی جب عمرہ کرنے آؤ گے تو 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرو گے۔ اگلے سال کی بھی یہ شرط لگا رہے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم عمرہ کر کے جائیں گے، چاہے جنگ کرنی پڑے ہمیں۔ جب یہ دوسرے ملک والوں کو عمرے کی اجازت دے رہے ہیں، حج کی اجازت دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ اتھارٹی کیوں نہیں ہے، ہمیں یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات نہیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ منتظر تھے کہ حضور کی طرف سے کیا حکم جاری ہوتا ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون تھیں، بیوی تھیں، ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اس سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھیں۔ تو بیوی نے ایک مشورہ دیا، دیکھو کبھی کبھی بیویوں کا مشورہ بھی بہت فائدہ کرتا ہے، اور بیوی بھی اگر حضور کی بیویاں جیسی ہوں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، نیکوکار ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ تو معلوم ہے آپ کی بیوی نے کیا آپ کو مشورہ دیا؟ یا رسول اللہ آپ ایک کام کر لیں بس، کہ کیا؟ آپ احرام کھول دیں۔ اور احرام کھولنا یہ اس بات کا میسج تھا کہ میں عمرہ نہیں کروں گا، میں ایسے ہی واپس جاؤں گا پیچھے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں آئی یہ رائے، بڑی پسند آئی حضور کو، یہ رائے بہت پسند آئی، یہ رائے کیا ام سلمہ تم نے رائے بہت اچھی دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور احرام کھول دیا۔ یہ احرام کھولا تو آپ کو دیکھ کے سارے صحابہ نے احرام کھول دیا کہ بھئی اب حضور کا عمرہ کرنے کا ارادہ ختم ہے، کہ اگر احرام نہیں کھولتے تو اس کا مطلب آپ مکے جاتے، احرام کھول دیا تو اب بغیر احرام کے اب آپ
مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ شرط ہے وہاں کی, گویا کہ ایسے سمجھ لیجیے کہ یونیفارم ہے وہاں کی, ڈریس ہے, احرام کے بغیر نہیں انٹر ہو سکتے آپ وہاں پر. تو سب نے احرام کھول دیا, واپسی ہو گئی, چلے گئے. یہ 6 ہجری کی بات ہے. جب 7 تاریخ آئی, 7 ہجری آئی, 7 ہجری, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر اسی مہینے میں کہا بھائی چلو عمرہ کرنے چلنے. اسی مہینے میں, جس مہینے میں پچھلے سال واپس کیے گئے تھے, وہ کون سا مہینہ تھا؟ ذی قعدہ. اب یہاں 2 باتیں اور سمجھ لیجیے آپ. اسلام کے 12 مہینے ہیں. پہلا محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی قعدہ, ذی الحج. یہ 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے. اس میں سے ایک ذی قعدہ, ایک ذی الحج, اور ایک محرم, اور ایک رجب کا جو شب بارات کے بعد آتا ہے, شعبان سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک چیز تو یہ سمجھیے گا. دوسری چیز یہ کہ جو یہ مسجد حرام ہے یعنی بیت اللہ ہے, اس کی حد میں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اب جب 7 ہجری کو حضور عمرہ کرنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں, تو ایک تو وہی مہینہ کہ جس میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی قعدہ کا. اب چونکہ حج کہاں کریں گے؟ مسجد حرام میں, تو جہاں حج ہونا ہے وہاں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں. یعنی جو مہینہ, اس مہینے میں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں. جہاں آپ عمرہ کرنے گے اس جگہ بھی آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں. 2 پابندیاں ہیں. تو جب ذی قعدہ کے مہینے میں صحابہ اور حضور ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, تو کچھ صحابہ کی زبان پر ایک سوال آیا. سوال یہ تھا, یا رسول اللہ, ہم عمرہ کرنے تو جا رہے ہیں, لیکن 2 چیزیں ہیں. کیا؟ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ, اس میں ہم جنگ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے کہاں بھائی؟ مسجد حرام کی حد میں, تو وہاں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی ہمارے اوپر پابندی کی, آپ جنگ نہیں کر سکتے. لیکن یا رسول اللہ, آپ ذرا یہ بتائیے, اگر کافروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں ان کے اوپر وشواس اور یقین نہیں ہے. وہ اٹیک کر سکتے ہیں ہمارے اوپر. جب ہمارے اوپر اس سے پہلے اتنے ظلم کیے ہیں تو ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے. ناگ ہوتا ہے, کبھی اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور کبھی اس سے معمول نہیں ہونا چاہیے, بے فکر نہیں ہونا چاہیے اس سے. تو یہ تو ناگ ہے, یہ ڈس سکتے ہیں. تو ہم اب کیا کریں گے؟ ادھر مہینے کی پابندی, ادھر جگہ کی پابندی, تو کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا خاموش ہوئے. میں نے بتایا نا کہ نئی بات آتی تھی تو حضور پہلے تھوڑا خاموش ہو جاتے تھے کہ اللہ وہی اتارے گا. یہ صحابہ کا یہ سوال تھا, تو اب اللہ نے قرآن اتارا کہ اب دیکھو, آپ ایسے مہینے میں عمرہ کرنے جا رہے ہو جس مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے, اور مسجد حرام میں عمرہ کرنے جا رہے ہو وہاں جنگ نہیں کر سکتے. اب اگر تمہارے اوپر کافر اٹیک کر دے, یہ تمہارے دشمن تمہارے اوپر اٹیک کر دے, تو اب تمہیں کیا کرنا؟ اب سن لو, قرآن کہہ رہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جہاد, تم سے قتال کرتے ہیں. اب صاف حکم اتر گیا کہ دیکھو تمہیں چھیڑخانی کرنی نہیں ہے, تم تو سیدھا کیا کرنے جاؤ؟ عمرہ کرنے جاؤ. اگر وہ غداری کریں, بدماشی کریں اور آپ لوگوں کے اوپر اٹیک کریں تو اب خاموش رہنا نہیں ہے, ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے. اب جوابی کارروائی کرنی ہے آپ کو, اپنا بچاؤ کرنا ہے, جوابی کارروائی کرنی ہے آپ کو. اور جب وہ اٹیک کریں گے اور پھر آپ اٹیک کرو گے, تو جو ایک گناہ تھا اس مہینے میں جہاد کرنے کا جس میں نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ایک گناہ وہ کہ اس جگہ بھی جہاد نہیں کرنا چاہیے تھا, لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی, تو وہ گناہ تمہارے اوپر نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ حرمت جو تھی, وہ ایک منع جو تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اگر تمہارے اوپر اب یہ اٹیک کریں. آگے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَعْتَدُوا, اور دیکھو زیادتی مت کرنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر وہ اٹیک نہ کریں تو تم اپنی طرف سے اٹیک مت کرنا, پہل تم مت کرنا, ان کی سرگرمی دیکھنا.
ان کی پلاننگ کو بھانپنا. اگر لگے کہ ہاں یہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو پھر اب خاموش نہیں رہنا ہے. جان کی حفاظت کرنا, مال کی حفاظت کرنا, اپنے نبی کی حفاظت کرنا, اپنے ساتھیوں کی, اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا. وَلَا تَعْتَدُوا, جیسی کارروائی وہ کریں ایسی کارروائی اب پھر تم کرنا. اور اس چیز کی دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے. بھائی دیتا نہیں دیتا؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا؟ بھئی کوئی آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ راستے میں جاتے ہوئے کوئی آپ پر اٹیک کر لے تو ہے کوئی قانون کہ مر جائیو بس کچھ مت کہیو؟ بھئی اپنا دفاع کریں, اپنی حفاظت کریں, اپنا بچاؤ کریں جیسے بھی کرنا چاہیں. اللہ کا کیا کہہ رہا؟ ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ جو زیادتی کرتا ہے, جو ظلم کرتا ہے اسے پسند نہیں کرتا. اب اگلی آیت آئی وہ جس پر کافر اعتراض کرتے ہیں, غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا چند سال پہلے وہ وسیم رضوی تھا نا, مرتد, اس نے کہا تھا نا کہ 26 آیتیں قرآن سے نکلنی چاہیے, کہا تھا نا, اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. آیت کا ترجمہ سنا پہلے آپ. ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا کہ انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ, یعنی کہ مشرکوں کو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. اب تفسیر کیا ہے اس کی وہ سنیے گا. ایک تو حرمت والا مہینہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا حرمت والی جگہ کہ بھئی مہینہ بھی وہ جو جنگ نہیں کرنے کا اور جگہ بھی وہ جنگ نہیں کرنے کا. لیکن اگر ان کی طرف سے پہل ہو تو پھر تمہیں اپنا دفاع کرنا, اپنا بچاؤ کرنا. اب اگر وہ تمہارے اوپر اٹیک کر دیں, اولن تو تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے, چھیڑخانی نہیں کرنی ہے, لیکن جیسا کہ تمہیں اندیشہ ہے ان کی طرف سے, اگر تمہارے عمرہ کرتے ہوئے تمہارے اوپر وہ اٹیک کریں تو پھر اپنا بچاؤ کرنا ہے تمہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس بچاؤ کے ساتھ ساتھ چونکہ انہوں نے غداری کی ہے تمہارے پر, تمہارے ساتھ غداری کی ہے, تو اب تم انہیں چھوڑنا نہیں, جہاں بھی پاؤ ان کو مار دینا. تم جہاں بھی پاؤ. بھائی ایک بات بتاؤ, میں شانتی کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں, مجھے عبادت کیوں نہیں کرنے دے رہے تم؟ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں طواف کرنا چاہتا ہوں, میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا چاہتا ہوں, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, کرنے کیوں نہیں دے رہے؟ اور جب میں کر رہا ہوں تو تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اولاً تو تم اپنا کام کرنا ہے, یعنی عمرہ کرنا ہے, لیکن عمرہ کرتے ہوئے اگر یہ تمہارے اوپر اٹیک کریں تو اب انہیں چھوڑنا مت. تو کہاں کہہ رہا ہے قرآن یہاں پہ جہاں کافروں کو دیکھو وہاں مارو؟ کیونکہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی ان کے قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں کافروں کو دیکھو, جہاں ہندوؤں کو دیکھو, وہ تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں مسلمانوں کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں ہندوؤں کو دیکھو وہاں انہیں مارو. تو بھئی ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. تو اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ جو نبی اور نبی کے صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور پھر وہ اٹیک کریں گے, تو پھر آپ اپنا بچاؤ کرو, اور ان اٹیک کرنے والوں پر, ان ظالموں پر جہاں بھی کہیں دیکھو پھر تم اٹیک کرو. تو بھئی کون سا یہ عقل کے خلاف ہے؟ بتاؤ کون سا عقل کے خلاف ہے؟ بھئی ذرا سوچو, اللہ نہ کرے ہمارے ملک ہندوستان پر کوئی حملہ کر دے بغیر کسی وجہ کے کوئی حملہ کر دے, تو ہماری سینا تو بہت دور کی بات ہے, ہم سب کے دلوں میں یہ جنون آئے گا نہیں آئے گا یار ہم جا کے اس پر حملہ کریں؟ کہ ہم ان سے کچھ نہیں کہہ رہے تو وہ ہمارے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں؟ تو جیسے ہی آج یہ جنون ہے, یہ ایک جذبہ ہے, یہی جنون 1400 سال پہلے تھا کہ جب ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کیوں مار رہے ہو؟ بھائی ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں, عمرہ کر کے چلے جائیں گے سیدھے, لیکن اب تم اگر مکاری کر رہے ہو ہمارے ساتھ, تم ہمیں راستے میں پکڑ لے ہو, ہمیں بلا وجہ میں چھیڑ لو, ہمیں مار رہے ہو, تو اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تم بہت بڑے فتنہ ہو. تو بتاؤ یہ کون سی عقل کے خلاف ہے بھائی؟ یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کون سا ایسا قانون ہے جو یہ کہتا ہو کہ بھئی تمہارا دشمن اگر تمہیں مارے, تمہارے گھر میں گھس کے یا کہیں بھی, تو پٹ جائیو, بس بچاؤ مت کرنا اور ان کو کچھ کہنا مت. تو کون سا قانون ہے بھائی دنیا کا ایسا؟ ہے کوئی قانون؟ نہیں ہے. تو یہ ہے اصل مقصد قرآن کی اس آیت کا کہ دیکھو آپ پہلے عمرہ کرنا, عمرہ اگر کرنے دیں گے ٹھیک ہے, لیکن اگر جیسے کہ صحابہ نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ حملہ کر سکتے ہیں, تو پھر اپنا دفاع کرنا, بچاؤ کرنا, پھر جیسے یہ کریں ویسے تم ان کے ساتھ کرنا. تو بھائی آئی بات سمجھ میں نا اس آیت کی؟ آگے چلیے.
قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، دیکھو فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہوتا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ بھی تم عمرہ نہیں کرنے دے رہے، تم نماز پڑھنا نہیں دے رہے، تم ہمیں بھگا رہے ہو اور تم کمزوروں کو ستا رہے ہو، تو یہ جو ظلم کر رہے ہو نا، ہاں اب ہم تمہارے اوپر اٹیک کر کے تمہارے اس ظلم کو ختم کریں گے، کیونکہ اگر تمہارا یہ جراثیم اگر اب نہیں کچھ لے گئے تو آج تو تم ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہو، آگے کو پھر اور زیادہ اٹیک کرو گے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، اب آگے کہہ رہا ہے قرآن وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان سے جنگ مت کرنا مسجد حرام میں جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں۔ قرآن نے کیا شرط لگائی کہ پہلے انتظار کرنا، اگر وہ جنگ کرے تبھی کرنا آپ بھی مسجد حرام میں، اگر وہ نہیں کرے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ ان سے جہاد کرو یا ان سے آپ قتال کرو، ان سے جنگ کرو، چاہے پہلے انہوں نے آپ کو کتنے بھی ستایا ہے، لیکن اب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو، اب آپ کو اجازت نہیں ہے، کب تک؟ جب تک وہ آپ کے اوپر کارروائی نہیں کریں، وہ کارروائی کریں گے پھر آپ کارروائی کرنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں تو پھر تم بھی جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، جو اسی طرح کافروں کی سزا یہی ہوتی ہے، جو یہ ایسے مزاج کے، ایسی طبیعت کے، ایسی خصلت کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے سر ایسے ہی کچلا جاتا ہے۔ اب قرآن آگے کیا کہہ رہا؟ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک موقع پھر وہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، دھیرے دھیرے یہ مکے والے کچھ مر گئے اور کچھ بھاگ گئے، اس طریقے سے کمزور پڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سوچی کہ بھئی جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہم وہاں جائیں، بھئی مکہ ہمارا پیدائشی شہر ہے، ہمارے باپ دادوں کی جگہ ہے، اور ہمارے باپ دادے بیت اللہ کے یعنی خانہ کعبہ کے متولی رہے ہیں، یعنی کہ عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ دادا، وہ مسجد جو بیت اللہ ہے اس کے کون تھا؟ متولی تھے، چودھری تھے۔ تو جب مدینہ پہنچے اور یہ مکے والے کمزور پڑے تو حضور نے کہا بھئی اب ہمیں جانا چاہیے وہاں پر، اور کمزور پڑنے کے باوجود بھی ظلم کرتے تھے۔ تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جو مکے میں ظلم ہو رہا ایک تو ہمیں اسے ختم کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا تھا اب ہم انہیں نکالیں گے۔ بھئی چین ہندوستان پر حملہ کرتا ہے اور کبھی 1 بیگھہ زمین گھیر لی، کبھی 2 بیگھہ زمین گھیر لی، ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ ٹھیک ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بتاؤ، کبھی 5 بیگھہ زمین گھیر لی، ہوتا نہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو اب ہندوستان کا فرض کیا بنتا ہے کہ جتنی زمین چائنا کے قبضے میں گئی ہے وہ واپس لے، اس سے چاہے کیسے بھی واپس لے، چاہے کیسے بھی واپس لے، وہ زمین واپس لے، ورنہ تو دھیرے دھیرے کر کے پورا ہندوستان قبضے میں کر لے گا وہ۔ تو اب اور ہندوستان کی جو ملٹری ہے وہ کرتے بھی ہے یہ کارروائی۔ تو یہی صورت، یہی سچویشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی تھی، کل انہوں نے نکالا تھا ہمیں وہاں سے، آج ہم نکالیں گے انہیں وہاں سے، کیونکہ وہ ہے ہی ہمارا شہر، ہم وہاں کے پیدے، ہمارے باپ دادے وہاں کے پیدے، ہم تو پراپر وہاں کے ہی رہنے والے، ہم مدینے کے رہنے والے تھوڑی ہیں، ہم یہاں پیدا تھوڑی ہوئے، ہمارے باپ دادا کا شہر تھوڑی ہے، ہمارے باپ دادوں کا شہر تو مکہ ہے، جیسا انہوں نے ہمیں کل نکالا تھا اب ہم انہیں نکالیں گے۔ تو جب یہ آئے مکے کو فتح کرنے کے لیے تو 2 حکم اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلا حکم یہ کہ آپ اعلان ایک تو یہ کریں کہ مکے میں اور مدینے کی حد میں صرف مسلمان رہیں گے، کافر کوئی نہیں رہے گا، ایک اعلان تو یہ کریں آپ۔ اور دوسرا اعلان یہ کریں کہ جو بھی کافر کفر کی حالت میں یہاں رہے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ 2 اعلان حضور نے کرے، قرآن اسی کو کہہ رہا ہے۔ اب اگر اسلام قبول کرتے ہیں یہ لوگ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ کفر سے رک گئے، باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو انہوں نے کفر کی حالت میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے گا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ ان کا پرانا رجسٹر اٹھا کر نہیں ان کے سامنے رکھے گا کہ تم نے میرے نبی کو اتنا ستایا، لیکن اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہارے سارے گناہوں پر اللہ پانی پھیر دے گا۔ اب یہاں بھی کچھ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں غیر مسلم کی انٹری کیوں نہیں ہے، اس بات کا جواب دو۔
سیدھے سادھے ہمارے مسلمان بھائی بھی کہنے میں یار ہاں ہونی چاہیے انٹری، سیدھے سادھے مسلمان بھائی بھی کہنے لگے ہیں ہاں یار انٹری ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے بھائی۔ دو طریقے سے سمجھاؤں میں آپ کو، ایک عقل کے اعتبار سے، آپ ذرا سچ بتانا، اس بات کی پرواہ مت کرنا کہ مفتی صاحب ہے تو ہم نہ بولے، آپ کھڑے ہو کے کہہ دینا، میں آپ کسی ہر ایک کو اختیار دے رہا ہوں۔ دنیا میں کتنی جگہ ایسی ہیں، دنیا میں ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، دنیا میں کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہر کوئی آدمی نہیں جا سکتا، ہے یا نہیں بتاؤ بھائی؟ فار ایگزامپل ہمارے ملک ہندوستان میں کتنے مندر ایسے ہیں جہاں دلت نہیں جا سکتا، جہاں مسلمان نہیں جا سکتا، ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی؟ کہ جیسے تم مکے مدینے پر اعتراض کر رہے ہو تو یہاں اعتراض کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہر جگہ کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ مکہ مدینے کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر اگر آؤ گے تو اسلام کی حالت میں آؤ گے، جیسے تم اپنے یہاں قانون بناتے ہو کہ نہیں جی ہماری مندر میں مسلمان نہیں آئے گا، دلت نہیں آئے گا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں غیر مسلم کہ دلت کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے، جھوٹا تو دور کی بات ہے، اس کو اپنے ہاں کھانے میں بلا نہیں سکتے۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں داخل ہونے کا کوئی ضابطہ قانون ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی آپ ہندوستان سے امریکہ جانا چاہ رہے ہو تو امریکہ اپنے یہاں ویسے جانے دے گا آپ کو بغیر پاسپورٹ بغیر ویزا کے؟ پہلے پاسپورٹ ہو، پھر اس پہ کیا لگے ویزا ہو، پھر آپ آ سکتے ہیں۔ تو کبھی اس بات پہ کسی نے اعتراض کرا یار یہ قانون ختم ہونا چاہیے؟ بھائی انسانی تو ہے، آپ جو ہے اس کی تلاشی لے لو، اس کے پاس کوئی جیب میں تو ہتھیار نہیں ہے، اس کے بیگ میں تو کچھ نہیں ہے، آپ گھومنے دو امریکہ میں جب تک چاہو۔ نہیں، پاسپورٹ پلس اس پر کیا ہو، ویزا ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ویزا لگوا لیا تو ہم یہاں امریکہ کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے، جتنے دن کا ویزا ہوگا بیٹا اتنے ہی دن رکے گا یہاں پر، پھر اس کے بعد میں نکلنا پڑے گا یہاں سے۔ جیسے دنیا کا تمہارے یہ قانون ہے، ایسے ہی کچھ اللہ نے اپنے گھر کے قانون بنائے ہیں، جیسے ان قانونوں پر تمہارا اعتراض کوئی نہیں ہے تو ان کا اس قانون پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے تمہیں؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ یہ تو ہو گئی دونوں دلیلیں دنیا کے اعتبار سے، اب شریعت کے اعتبار سے سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صاحب کہ آج کے بعد یہاں پر غیر ایمان والا نہیں آئے گا، اور یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے کہ جو نبی نے اعلان کر دیا اب قیامت تک اس اعلان کو کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو توڑ دے، اب اس پر قیامت تک عمل کیا جائے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ جس طریقے سے کسی بھی ملک میں بغیر پاسپورٹ کے آپ نہیں جا سکتے، اگر مدینہ مکہ جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ پاسپورٹ ہے ایمان کا پاسپورٹ۔ بھائی ایمان لے آؤ، مکے بھی جاؤ مدینہ بھی جاؤ، جہاں چاہو خوب گھومو، خوب چھوٹ ہے۔ جب امریکہ بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے تو مکہ مدینہ بھی بغیر ایمان والے پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے۔ اور تو اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر مدینے میں یا مکے میں رہنا چاہتے ہو تو بھائی اسلام قبول کرنا پڑے گا، بغیر اسلام کے یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب قرآن آگے کہہ رہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے یہاں تک قتال کرو، ان سے یہاں تک جہاد کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، مکے میں عمرہ کرنے نہیں آنے دے رہے، حج کرنے نہیں آنے دے رہے، غریبوں کو ستا رہے ہیں، کمزوروں کو ستا رہے ہیں۔ یہ ظلم ختم کرنے کے لیے حضور کو اللہ قرآن میں حکم دے رہا جب تک یہ ظلم ختم نہ ہو جائے جب تک آپ ان سے جہاد کرو گے۔ اگر اللہ کہہ رہا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لیکو اگر جہاد کرو تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، نیت میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے، نیت میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے، نیت خالص ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر یہ کفر سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر باز نہیں آئے تو پھر وہی دو صورتیں، یا تو مدینہ مکہ چھوڑو یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر تم اسلام لاتے ہو تو اب تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھائی اسلام لے آئے تو اب تمہیں ایک ایک ٹورچر نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت ایسے کیوں کیا، فلاں وقت ایسے کیوں کیا۔ اسلام میں جب آ گئے تو اب تم سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا۔ آگے قرآن کہہ رہا الشہر الحرام بشہر الحرام، آپ لوگ گھبراؤ مت۔ محرم وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے جس میں جہاد کرنا حرام ہے، اگر یہ جہاد کریں گے تو تم بھی جہاد کرنا۔
تم بھی جہاد کرنا، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں جیسے وہ ہمارے ساتھ کریں گے ویسا ہم ان کے ساتھ کریں گے، والحرمات قصاص، اور جتنی بھی یہ حرمت کی چیزیں ہیں یہ بدلے کے لیے ہیں، بھائی تم مجھے عزت دو گے تو میں تمہیں عزت دوں گا، قرآن یہ کہہ رہا۔ آگے قرآن نے کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پر تمہارے اوپر جو بھی زیادتی کرے گا پھر تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی جواب دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے کیا ڈرنا؟ مثال کے طور پر آپ جہاد پہ جا رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں یہ فرمایا کرتے، دیکھو جہاد پہ تو جا رہے ہو لیکن کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کا مطلب عورت کو نہیں مارو گے، عورت کو مارو گے تو ظلم ہے، بچوں سے چھیڑخانی نہیں کرو گے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہو گے جو بزرگ ہیں، اور جو دینی رہبر ہوتے ہیں یعنی کہ پنڈت ہیں اور راہب ہیں اور اسی طریقے سے اور دوسرے جو یہودیوں میں عیسائیوں میں جو ان کے مولوی ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے چھیڑخانی نہیں کرو گے۔ کتنی عزت دے رہا ہے قرآن، صرف جہاد انہی سے کرو گے جو تمہارے مقابلے میں آئے ہیں، انہی سے جہاد کرو گے۔ واتقوا اللہ، ڈرنا اس چیز سے کہ کسی عورت پر ظلم نہ ہو، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ ایک موقع پر ایک عورت مری ہوئی پائی گئی، اب پتہ نہیں کس نے مارا کس نے نہیں مارا۔ آج کل جیسا ہوتا ہے کہ گوشت لیا اور پھینک دیا مندر میں، گوشت لیا پھینک دیا مندر میں، پکڑا جائے گا رحیم اور رحمان، اب پھینکنے والے تھے رام۔ آج کل ہو رہا ہے، کئی کیسز ایسے سامنے آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک عورت کی لاش پائی گئی تو انہوں نے تھوڑی تفتیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناراض ہوئے، بہت سخت ناراض ہوئے، صحابہ کہتے ہیں بڑا سخت ناراض ہوئے کہ اس بیچاری عورت پر کس نے ظلم کیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں میں، احد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا میری تلوار کون لے گا، عورت کے اوپر ظلم نہ کریں اور بچوں کے اوپر۔ اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں اس واقعے سے۔ تلوار اٹھائی، میری تلوار کون لے گا؟ سارے صحابہ اٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا یہ اور بتاؤ۔ تو سارے صحابہ بیٹھ گئے، 3 کھڑے رہے۔ کتنے؟ 3 کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک جو کھڑے ہوئے تھے، ایک ابو دجانہ، دیکھو کتنا اچھا نام ہے ابو دجانہ، یہ نام رکھو بچوں کا، صحابی کا نام ہے ابو دجانہ۔ ایک ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور ایک اور صحابی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنوئی بھی لگتے تھے، کیونکہ ان کے نکاح میں حضور کی پھپھو کی لڑکی تھی، تو ایک طرح سے بہنوئی بھی ہو گئے اور ساڑو بھی لگے تھے ایک رشتے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کسی کو نہیں دی، ابو دجانہ کو دی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ دی، اور جو آپ کے رشتے دار تھے انہیں بھی نہ دی۔ کس کو دی؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جس کا نام تھا ذوالفقار، اور وہ تلوار لے کے میاں جب بھیڑنت ہوئی ہے تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے وہ ابو دجانہ کے پیچھے لگ گئے یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ ابو دجانہ کو تلوار کیوں دی ہے حضور نے، اس کا کوئی ایسا خاص معاملہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ تو انہوں نے اپنی تلوار لی کہ اپنی تلوار سے میں اپنی سیفٹی کروں گا اور ابو دجانہ کا وہ عمل دیکھوں گا کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نے ان کو تلوار دی ہے اپنی، بھائی عمر کو نہیں دی، مجھے نہیں دی، میں رشتہ دار بھی ہوں اور آپ کا قریبی بھی ہوں، مجھے تلوار نہیں دی۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب لشکر کو ادھر سے پھاڑتے ہوئے گئے نا تو آخر تک چیر دیا لشکر، وہاں تک نکل گئے مارتے مارتے، جو بھی راستہ میں آتا قتل، جو بھی راستہ میں آتا جہنم میں، جو بھی جاتا جو بھی راستہ میں گردن ہوا میں اڑتی ہوئی دکھاتی۔ تلوار کس کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار۔ اب جب وہاں آخر میں پہنچے تو وہاں عورتیں تھیں اور عورتوں میں ہندا بھی تھی۔ ہندا کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہیں، اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی۔ تو ہندا کیا کر رہی تھی معلوم ہے؟ ادھر عربی میں شعر پڑھ پڑھ کے مردوں کو ابھار رہی تھی لڑائی پہ کہ لڑو ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، یعنی کہ عربی میں شعر شاعری ہو رہی تھی، جیسا آج کل شعر و شاعری ہوتی ہے ابھارا جاتا ہے لوگوں کو، تو اس زمانے میں شعر و شاعری ہوتی تھی اور بچے بھی تھے وہاں پر۔ بھائی جب مرد عورتیں آئی ہیں تو بچے بھی آئیں گے نا ان کے ساتھ۔ تو جب ابو دجانہ نے
ہندا کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا نا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار یہاں رکھ دی، حضور کی تلوار ہندا کے یہاں رکھی. جب ہندا کے تلوار یہاں رکھی تو ہندا کی چیخ نکل گئی کہ میں گئی. اب تو معلوم ہے ابو دجانہ نے کیا کہا؟ ابو دجانہ نے کہا اگر دو باتیں نہ ہوتی نا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. پہلی بات تو یہ کہ میرے نبی کی تلوار ہے اور میرے نبی کی تلوار کمزوروں پر نہیں چلتی ہے، ایک بات تو یہ. اور دوسرا میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا. اگر یہ نبی کا فرمان نہیں ہو تو تیری گردن اڑا دیتا. پھر ادھر سے واپس آئے اور پیچھے لگے ہوئے ہیں کون؟ وہ دور کے رشتے دار. جب ادھر سے آئے نا تو ایک بڑا موٹا تازی ہاتھی اس کی طرح آدمی وہ سامنے آ گیا ابو دجانہ کے. تو وہ سوچنے لگے وہ جب رشتے دار تھے یار ابو دجانہ کی بھڑنت اس سے ہو جائے پھر میں دیکھوں گا کیا بہادری ہے اس کو. اب جو وہ انہوں نے رشتے دار نے سوچا وہی ہو گیا، بھڑنت ہوئی ان کے ساتھ ابو دجانہ کے. اور اتنی بھڑنت ہوئی کہ کچھ دیر کے لیے لشکر جو ہے نا لڑنا بھی بھول گیا، ادھر کا ادھر تھم گیا، ادھر کا ادھر تھم گیا، اور سارے کے سارے یہ تماشا بن کے ان کا تماشائی بن کے یہ منظر دیکھنے لگے. ایک مقام ایک مرتبہ وہ ٹائم آیا کہ ابو دجانہ نے ایک زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایک جمپ ماری اور نبی کی تلوار اس پہلوان کے یہاں پر ایسی ماری کہ اس نے اپنا وہ جو ہوتا ہے بچاؤ کے لیے کیا بولتے ہیں اس کو، ڈھال، وہ ڈھال یہاں رکھی. تو حضور کی تلوار اس ڈھال کو کاٹتی ہوئی اس پہلوان کے بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کے نیچے کو نکل گئی. اور وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں حضور کے رشتے دار. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے کوئی نوٹ کر رہا ہے. تو جو جنگی ٹوپی تھی نا تو ابو دجانہ نے وہ ٹوپی ادھر کو اٹھائی اور ان سے رشتے دار سے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ انا میں دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں، دیکھتے کیا؟ تو یہ ہے کہ حضور اس کو قرآن کہہ رہا ہے واتقوا اللہ کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، بوڑھوں کو نہیں مارو گے، بیماروں کو نہیں مارو گے، اور درختوں کو نہیں گراؤ گے، درخت تک کو کاٹنے کی ممانعت، فصلوں کو برباد کسی کی نہیں کرو گے. یہ ساری تعلیم جہاد کے لیے جب جو لشکر روانہ ہوتا تھا اس کو دی جاتی تھی کہ جو تمہیں ستا رہا ہے، جو دنیا میں ظلم کر رہا ہے، صرف اسی کا سر کو چلنا ہے، جو بے گناہ ہے اس سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یاد رکھنا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان بھی خرچ کرنی ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا ہے. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لشکر سے آئے نا کئی مہینے میں تو ہم میں سے کچھ صحابہ حضور سے چھپ کے یہ مشورہ کرنے لگے کہ بھئی ہماری فصلیں خراب ہو گئیں، اب جب تک ہم مدینے میں رہیں گے فصلیں ٹھیک کریں، خوب فصلیں ٹھیک کریں گے، اب ہم نہ جائیں گے کہیں بھی، جو ہماری کھیتی باڑی خراب ہوئی ہے اسے ٹھیک کر لیں ہم. حضور کو پتہ نہیں تھا. جب یہ مشورہ کر رہے ہیں وہاں پر صحابہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ آپ کے صحابہ وہاں پر مشورہ کر رہے ہیں، اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ جو تم اس بات کی پلاننگ میں لگے ہو کہ ہم کھیتی باڑی ٹھیک کریں گے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جب بھی جانے کا تقاضا ہو نکلنا پڑے گا، کھیتیاں چاہے کسی بھی حالت میں ہو. جیسے تبوک کے موقع پر سارے صحابہ کہتے ہیں کہ گرمی بے تحاشا تھی اور خوراک کی بھی بہت کمی تھی ہمارے یہاں، اور فصلیں بالکل کھڑی ہوئی تیار تھیں، اور ادھر حضور نے حکم دے دیا کہ نکلنا ہے. تو سارے صحابہ فصلوں کو چھوڑ چھاڑ کے نکلے، اور اس وقت نکلنے میں ہی سب کی کامیابی ہے، کیونکہ اگر کسی کو نبی حکم دے دیں تو اس حکم کو ماننا یہ فرض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اگر نبی کسی کو کہتا ہے بیوی کو طلاق دے تو طلاق دینا فرض ہے. اگر نبی حکم دے کہ گھر سے اس وقت نکل جا تو نکلنا فرض ہوتا ہے. نبی ہوتے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی ہے.
اسی کو قرآن کہہ رہا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اگر نبی کی بات میں ذرا ساری اونچ نیچ آ گئی اور تم وقت پر نہ نکلے تو یہ تم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا کہ لگے رہو ہر وقت اور نبی کے اشاروں کا انتظار کرتے رہو کہ جب ذرا سا اشارہ ملے جان مال لے کے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ آگے قرآن کہہ رہا وَأَحْسِنُوا، اور کام جو بھی کیا کرو اچھے طریقے سے کیا کرو۔ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کوالٹی چاہتی ہے۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ کوالٹی چاہتی ہے، کوانٹٹی نہیں چاہتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، اچھی طریقے سے پڑھو۔ 8 پڑھو، نہ رکوع کا کچھ پتہ، نہ سجدے کا کچھ پتہ، اور نہ بیٹھنے کا نہ اٹھنے کا پتہ۔ وہ 8 رکعت سے یہ 4 رکعت اچھی ہے جو سکون کے ساتھ ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ہو، جو حضور کی تعلیم ہے اس تعلیم کے تحت ادا کی جائے۔ یہ 4 رکعت ان 8 رکعت سے افضل اور اچھی ہے کہ جس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ قرآن اسی کو کہہ رہا، جب بھی قرآن عمل کی بات کرتا تو یہ کہتا اچھا کرو، اچھا، یہ نہیں کہتا زیادہ کرو، اچھائی کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا وہ احسنوا کہ جو بھی عمل کرو اچھے طریقے سے کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اچھائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا اٹھا بیٹھا، کھڑا ہونا، بیٹھنا، کھیٹنا اور اس طریقے سے نماز پڑھی الٹی سیدھی اور یہ گیا اور وہ گیا اور صاف ستھرا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمارے حجرے کے سامنے سنتیں پڑھنا کھڑے ہوئے اور 2 منٹ قائم ہیں جماعت کھڑی ہونے میں۔ ایک فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں، کبھی سمجھ مت لینا، کوئی تھا ہی ایک صاحب ہمارے حجرے کے سامنے سنتیں پڑھنے کھڑے ہوئے اور جماعت میں کتنا ٹائم ہے؟ 2 منٹ ہے، تو 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لے گا؟ کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ اور نیت باندھی اتنا اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ قرآن تو مزے لے لے کر پڑھنے کی چیز ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خود کی بھی دل کی کھڑکیاں کھل رہی ہوں اور اگر کوئی سنے تو وہ بھی مست آنے لگے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ خود کو نفرت ہونے لگے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اس چیز کو قرآن اور نبی کی تعلیم شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ تھوڑا کر لیکن اچھا کر، تھوڑا کر اچھا کر۔ اسی کو کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی اچھا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بھائی آیت وغیرہ جو آئی تھی یہ سمجھ میں آ گئی نا خوب اچھی طریقے سے؟ جو اعتراض وغیرہ کرتے ہیں وہ ان کا جو جواب دیے گئے وہ بھی صحیح سمجھ میں آئے نہ آئے؟ بتا دینا بھائی کبھی، ہاں یہاں پر ایسے ہی کر دو پھر بعد میں کوئی آپ پتہ نہ آیا نا۔ اگر کسی کا سمجھ میں نہ آیا تو وہ الگ میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا